12 ربیع الاول کو یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر بھی کئی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن کوئی جلوس نہیں نکلا۔ صدیق اکبر کے دور میں 12 ربیع الاول آیا لیکن کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضرت عمر کے دور میں یہ 12 ربیع الاول آیا لیکن کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضرت حسن کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضرت حسین کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام ابو حنیفہ کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام مالک کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام شافعی کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام احمد بن حنبل کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام بخاری کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام مسلم کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام ابو داؤد کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام ترمذی کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام ابن ماجہ کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ امام نسائی کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ اور اسی طرح آپ آگے چلتے جائیے، آگے دیکھتے جائیے۔ سلطان بہو کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے دور میں 12 ربیع الاول آیا، کوئی جلوس نہیں نکلا۔ اگلی بات سن، تیرا امام ہے جس کو اعلیٰ حضرت کہتا ہے۔ احمد رضا کے دور کے اندر بھی 12 ربیع الاول آیا۔ احمد رضا سے جلوس نکالنا تو ثابت کر دے، میں تجھے سچا مان لوں گا۔ احمد رضا نے بھی آج تک کوئی جلوس نہیں نکالا۔ جب اصحاب رسول کے دور میں جلوس کوئی نہیں ہے، تابعین کے دور میں کوئی جلوس نہیں ہے، تبع تابعین کے دور میں کوئی جلوس نہیں ہے، فقہا کے دور میں کوئی جلوس نہیں ہے، علماء کرام کے دور میں، اولیاء اللہ کے دور میں کوئی جلوس نہیں ہے۔ تو یہ تیرے پیٹ کا دھندا تو ہو سکتا ہے لیکن عشق رسول نہیں ہو سکتا۔